اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قضا نمازوں کا بیان۔ اگر نماز کا وقت فوت ہو جائے مطلب مر جائے، جی مر یمر کے معنی گزرنا، تو گزر جائے، اسی سے ہے فوت ہو جائے، جی تو ادا کی طرح اذان و اقامت کے ساتھ قضا کرے۔ نیچے لکھا ہے یعنی قضا نماز میں اذان و اقامت مستحب ہے، صرف اقامت کہنا جائز ہے، البتہ اقامت کو ترک کرنا خلاف اولا ہے۔ بتایا تھا شاید پیچھے کہ جو نماز جس طرح سے قضا ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو بعد میں ادا کیا جائے گا۔ اذان اور اقامت کے ساتھ اگر قضا ہو گئی، چھوٹ گئی، تو قضا کرتے وقت اذان بھی دی جائے گی اور اقامت بھی کہی جائے گی۔ اور اگر آپ شہر میں ہیں تو یہاں آپ کو اذان دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اقامت کو آپ دہرا دیجئے، چاہے آپ اکیلے ہیں چاہے آپ جماعت سے قضا کر رہے ہیں۔ جی صحیح۔ اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے تو جہری نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا واجب ہے، اور تنہا پڑھ رہا ہو تو قرأت آہستہ کرے۔ حاشیہ نمبر 5 میں لکھا ہے جہر افضل ہے، مطلب آپ کی جہری نماز چھوٹی ہے، اسے آپ قضا ادا کر رہے ہیں، بہتر ہے اس میں آپ زور سے قرأت کریں، آواز سے قرأت کریں، اور آہستہ قرأت کرنا بھی جائز ہے۔ مسئلہ ٹھیک؟ جس کی جماعت چھوٹ گئی، جی جہری نماز چھوٹی ہے، وہ کہیں پڑھ رہا ہے تو کمرے کے اندر ہاں پڑھ سکتا ہے، اگر مسجد کے اندر کر رہا ہے تو وہاں نہ آہستہ کرے۔ اللہ کے بندے، مسجد قضا نمازیں جو چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں وہ ویسے بھی آپ کو مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود اعلان کر رہے ہیں کہ میں نماز چھوڑنے والا آدمی ہوں، تو آپ کیوں اپنے گناہ کو پھیلانے کے ذمہ دار خود بن رہے ہیں؟ جی اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو تب تک بخشتے رہتے ہیں، معاف کرتے رہتے ہیں جب تک گناہ چھپا رہتا ہے، اور جب گناہ باہر آ جاتا ہے تو اس کی پکڑ کرنا پھر قانوناً لازم ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بھی یہی قانون ہے، جب تک آپ پرائیویسی میں ہیں تو سب کیا کرتے ہیں؟ نظر انداز کرتے ہیں، چلو ادھر خود کو لگا ہوا ہے، لیکن جب آپ کے گناہ سے دوسرے لوگ بھی ڈسٹرب ہو جائیں تو پھر پکڑا جاتا ہے۔ جی چھوٹی ہوئی نمازوں اور وقتیہ نمازوں میں ترتیب فرض ہے۔ اسی طرح امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک فرض اور وتر جو کہ واجب ہے کے درمیان بھی ترتیب فرض ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چھوٹی ہوئی نماز کے یاد ہونے کے باوجود وقتیہ نماز پڑھ لے تو اس کی وقتیہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ مطلب ایک آدمی صاحب ترتیب ہے، صاحب ترتیب وہ انسان ہے کہ پوری زندگی میں اس کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد 5 سے زیادہ نہیں ہے، 5 یا 5 سے کم ہے، نہیں کہیں بھی، پوری زندگی میں۔ اللہ کے بندے، اس کو جماعت اس کو نہیں کہتے ہیں جس نے نماز پڑھی ہی نہیں، نہ تنہا جی ترقی کی قضا پڑھی، ارے قضا ہوئی یعنی اس کے ذمہ نہیں ہے، اللہ کے بندے قضا ہوئی، اس کی ادا بھی، اس کو قضا بھی نہیں کیا ہے،
اس کے ذمہ باقی ہے. باقی ہیں جی 5 نمازیں. 5 یا 5 سے کم اس کے ذمہ اگر باقی ہیں تو یہ صاحب ترتیب ہے. اور اگر 5 یا 5 سے زیادہ چھوٹی ہیں اور ان میں سے اس نے قضا نہیں کیا ہے، 5 نہیں بلکہ 5 سے زیادہ چھوٹ گئی ہیں اور اب تک قضا نہیں کی ہیں، تو یہ آدمی صاحب ترتیب نہیں ہے. تو صاحب ترتیب پر 2 فرضوں کے درمیان ترتیب فرض ہے. اگر اس کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی مثلا، اب وہ عصر کی نماز تب تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ظہر کی نماز پہلے نہ پڑھ لے. پہلے اسے ظہر کی نماز پڑھنی پڑے گی، تب جا کر اس کی عصر کی نماز درست ہوگی، ورنہ اس کی عصر کی نماز ظہر کی نماز کیا کہتے ہیں ظہر چھوٹے ہوئے ہوتے ہوئے عصر کی نماز درست نہیں ہوگی. پھر اگر فائتہ یعنی چھوٹی ہوئی کی دوسری وقتیہ سے پہلے قضا کر لے تو پہلی وقتیہ نماز باطل ہو جائے گی. عصر کی نماز اس نے پڑھی، ظہر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، عصر کی نماز کے بعد اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو یہ والی عصر کی نماز ختم ہو گئی. جی عصر اس کو دہرانی پڑے گی. صاحب ابھی مانو کسی نے قضا عمری کر دی، جی نماز ادا کی، جی وہ صاحب ترتیب ہو گیا. صاحب ترتیب میں داخل ہو گیا. جی نہیں وہ صاحب ترتیب نہیں ہے، جب تک 0 نہیں کر دے گا. آگے وہ مسئلہ آ رہا ہے، وہ آگے آ رہا ہے نا، وہی پڑھ لیں گے. جی چلیے. اور اگر اس فائتہ کو ادا کرنے سے پہلے 5 وقتیہ نمازیں ادا کر لے تو یہ ساری وقتیہ نمازیں فساد موقوف کی وجہ سے فاسد ہو جائیں گی. ظہر کی نماز چھوٹی تھی، اس نے عصر کی نماز پڑھی، پھر یہ ظہر پڑھی تو یہ عصر کی نماز گئی. یا عصر پڑھی، مغرب پڑھی، اب ظہر پڑھی تو دونوں نمازیں گئی. یا عصر، مغرب، عشاء پڑھی، اب پڑھی ظہر تو یہ بھی گئی. اور ساتھ میں فجر پڑھی تب بھی یہ گئی. اگلی ظہر پڑھی، اب پچھلے دن کی ظہر پڑھی تب بھی یہ نماز گئی. جی اگلے دن عصر کی نماز کا وقت جب شروع ہوگا اس وقت اب یہ ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں. ٹھیک، اس سے پہلے جب بھی پڑھے گا تو پچھلی پڑھی ہوئی نمازیں ختم ہو جائیں گی، ان کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی صاحب ترتیب کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں. جو صاحب ترتیب اس کے لیے نہیں. جو صاحب ترتیب نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے. جو آدمی صاحب ترتیب ہے اس کے لیے یہ والا مسئلہ ہے. جی. اور اگر فائتہ ادا کرنے سے پہلے 6ٹھی وقتیہ نماز ادا کر لے، بتایا میں نے 6ٹھی وقتیہ نماز ادا کر لے تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ساری وقتیہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی. البتہ صاحبین کے نزدیک صحیح نہیں ہوں گی. وہ کہتے ہیں ترتیب واجب ہے بس. نیچے لکھا ہے امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب راجح ہے، اسی پر فتویٰ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. جی مطلب جو میں نے ترتیب بتائی نا کہ آج کی ظہر کی نماز اگر چھوٹی ہے تو اگلے دن عصر کے وقت اسے ادا کر سکتا ہے. اس سے پہلے اگر ادا کرے گا تو پچھلی ساری نمازیں ختم ہو جائیں گی، ان کا دہرانا فرض ہے. ٹھیک، یہ مسئلہ ہے امام اعظم رحمہ اللہ کا. اور صاحبین یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنی بھی نمازیں چھوٹ جائیں جب بھی ادا کرے گا سب ختم ہو جائیں گی. ٹھیک، اور فتویٰ کس پر ہے؟ امام صاحب کے قول پر. اتنی سی بات ہے. ٹھیک. مسئلہ، اگر بھول کر عشاء کی نماز بلا وضو پڑھ لی
اور سنت اور وطر باوضو پڑھی، مطلب اسے یاد نہیں تھا کہ اسے وضو ہے، وضو نہیں ہے، یہ اسے یاد نہیں تھا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، پھر کسی وجہ سے اس نے دوبارہ وضو کیا، وضو کر کے اس نے سنت پڑھے اور وطر پڑھی۔ اب کیا ہے مسئلہ؟ اور سنت اور وطر باوضو پڑھی تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عشاء کے بعد سنت دوبارہ پڑھے، وطر کا لوٹانا ضروری نہیں، اور صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک وطر کو بھی دوبارہ پڑھے گا۔ فتویٰ امام اعظم رحمہ اللہ کے مسلک پر ہے، یعنی صرف اس کو سنت دہرانے ہیں، جی وطر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے والے ہو جائیں گے، جی وہ بغیر وضو کے شمار ہو جائیں گے، پہلے وضو والے شمار ہو جائیں گے۔ جی وہ شمار ہو جائیں گے۔ 3 باتوں سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، یہ جو اوپر والا مسئلہ ہے ترتیب والا، 3 وجہ سے وہ ساقط ہو جاتا ہے، ترتیب کا حکم باقی نہیں رہتا ہے۔ ترتیب 3 چیزوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، وقتیہ نماز کا وقت تنگ ہو جانے کی وجہ سے، یعنی وقتیہ نماز کے علاوہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہو۔ اب ظہر کی نماز آپ کی چھوٹی ہے نا، عصر کے وقت میں بھی آپ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اب جب آپ عصر کی نماز پڑھنے لگے تو پتہ چلا کہ اب 4 منٹ رہ گئے ہیں، کل غروب آفتاب کو 4 ہی منٹ رہ گئے ہیں، تو ان 4 منٹ میں آپ ظہر پڑھیں گے عصر پڑھیں گے؟ جی تو اب آپ کو عصر پڑھنی ہے، جو 1 مرتبہ ڈیلے ہو گئی اس کو ڈیلے ہونے دیجئے، اس کو آپ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، اب آپ کی دوبارہ عصر کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوت شدہ نماز بھول جانے کی وجہ سے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ذمہ ظہر کی نماز ہے، آپ نے عصر نماز پڑھ لی، سلام پھیر لیا، اب آپ کو یاد آیا کہ میری ظہر باقی ہے، تو اب آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو گئی۔ جب نمازی کے ذمہ 6 یا زیادہ قضا نمازیں جمع ہو جائیں، 6 قضا نمازیں اس کے ذمہ ہو گئی تو اب ترتیب ساقط ہو گئی ہے، وہ کسی بھی ترتیب سے ان کو قضا کر سکتا ہے، چاہے پہلے نمبر 1 والی کرے، چاہے پہلے نمبر 6 والی کرے، 7 والی کرے، کسی بھی ترتیب سے اس کو قضا کر سکتا ہے، خواہ نئی ہوں یا پرانی، یہ 6 نمازیں پوری زندگی کی ہونی چاہیے۔ مسئلہ، جب وہ فائتہ نمازیں ادا کر لے تو دوبارہ ترتیب کی فرضیت لوٹ آئے گی۔ اگر 6 یا اس سے زیادہ نمازیں چھوٹ جائیں اور ان میں سے چند نمازیں قضا کر لے، یہاں تک کہ 6 سے کم اس کے ذمہ باقی رہ جائیں، 5 رہ گئی، 4 رہ گئی، 2 رہ گئی یا 1 رہ گئی، تو بعض فقہائے کرام کے نزدیک ترتیب کی فرضیت لوٹ آئے گی۔ جیسے ہی 5 پر آ گیا، 6 سے کم ہو گیا، تو اب اس کو وہ اوپر والا مسئلہ اس پر لاگو ہو جائے گا بعض فقہ۔ البتہ فتویٰ اس پر ہے کہ ترتیب کی فرضیت اس وقت تک نہ لوٹے گی جب تک کہ ساری نمازیں ادا نہ ہو جائیں۔ ہو گیا جی۔ نماز کو فاسد اور مکروہ کرنے والی چیزیں، فاسد کا مطلب نماز کو توڑ دینے والی چیزیں، درج ذیل چیزیں نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ نمبر 1، بات کرنا، اگرچہ بھول کر ہو یا نیند میں ہو، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اللہ کے بندے تراویح میں سو گیا سجدے میں اور خواب دیکھ رہا جی، اور پتہ نہیں کس کس کو بلا رہا ہے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ نماز میں ایسی چیزوں کی دعا کرنا جو لوگوں سے بھی طلب کی جا سکتی ہیں، مثلا پانی دے دے جی، تو لوگوں سے پانی مانگا جا سکتا ہے، تو نماز میں ایسی دعا نہیں کرنی ہے۔ البتہ وہ دعائیں
جو قرآن پاک میں آئی ہیں، حدیث پاک میں آئی ہیں، وہ مانگ سکتا ہے۔ جی جی، نفل نماز میں، فرض میں نہیں کرنی چاہیے۔ جی۔ نمبر 3، آواز سے رونا۔ درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آواز سے رونا، آنسو بہہ جائے درد کی وجہ سے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ آہ اوہ کر دیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ وہ اللہ کے بندے وہ درد کی وجہ سے نہیں روتے ہیں، وہ پریشانی کی وجہ سے نہیں روتے ہیں، وہ آگے مسئلہ آئے گا، اس میں دیکھیں گے کہ وہ قرآن کریم کی آیات پڑھتے ہوئے خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں۔ ہاں جی۔ پریشانی کی وجہ سے اف کہنا، کسی درد یا مصیبت کی وجہ سے آواز سے رونا، نہ کہ جنت یا جہنم کے ذکر سے، کیونکہ اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نمبر 7، بلا عذر کھنکھارنا، بغیر عذر کے۔ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کی دعا دینا، کوئی چھینک رہا ہے، اس نے الحمدللہ کہا اور یہ یہاں سے یرحمک اللہ کہہ رہا ہے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی، اگر اپنا پوند آیا ہے، خود کو چھینک آئی ہے تو کہنا نہیں چاہیے، اگر کہہ دیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اچھی خبر کے جواب میں الحمدللہ کہنا، بری خبر کے جواب میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ سب یہ فرض نماز بھی نہیں ٹوٹے گی اگر چھینک کی وجہ سے؟ نہیں ٹوٹے گی، نہیں ٹوٹے۔ تعجب کی خبر کا جواب سبحان اللہ سے یا لا حول ولا قوت الا باللہ سے دینا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب تراویح میں تھوڑا سا تیز پڑھ رہا، وہ پیچھے سے کہہ رہا ورتل القرآن ترتیلا، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی۔ جی، اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ جی، وہ ہے نا ہمارے بچے مغرب بعد عشاء بعد 2 3 اٹھ کر کیا کرتے ہیں، پارہ سناتے ایک دوسرے کو۔ تو اب ایک جوڑی ادھر ہے، ایک جوڑی ادھر ہے، اب اس والے کو مثلا غلط ہو گیا، اس کے ساتھ والا لقمہ دینا تھا، یہ یہاں سے لقمہ دے رہا تو اس نے جب لے لیا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ جی، تو اس کی بھی ٹوٹ جائے گی اور اس کی بھی ٹوٹ جائے گی۔ جی، کیا نہیں سمجھا، کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، وہ چونکہ جواب نہیں ہے کسی کا، وہ بات نہیں ہے۔ جی، نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر پڑھ لیا کسی نے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نہیں ٹوٹے گی، نماز ہو جائے گی۔ اپنے امام کے علاوہ کو لقمہ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اپنے امام کو لقمہ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ جان بوجھ کر سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، البتہ بھول کر سلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ دیکھ کر قرآن مجید پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جی، فرض اور نفل سب، تراویح بھی۔ جی، نہیں نماز نہیں ہوتی۔ جی، کہاں کرتے ہیں؟ نہیں، نماز نہیں ہوگی، کسی کے نزدیک نہیں ہے۔ جی، ہاں جی، عائشہ کی روایت آتی ہیں کیا کہ غلام نے ان کو نماز پڑھائی صحیح پہ، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ ہے کیا، مجھے نہیں پتہ ہے وہ کون سی روایت ہے یا کیا ہے، اس کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں میں، لیکن میں نے تو کسی بھی امام کے نزدیک ایسا مسئلہ
نہیں پڑھا ہے. یہ کسی امام کو مانتے ہی نہیں نا, وہی تو مسئلہ ہے. وہ تو مسئلہ آپ کیا کر سکتے ہیں. نہیں وہ دیتے ہیں حضرت عائشہ, نظر دینا حضرت عائشہ کی روایت لاتے ہیں کہ غلام نے ان کو نماز پڑھائی صحیح پڑھے. اسی لیے کہتے ہیں نا, آپ کو دیکھنا ہے کہ عام آدمی اگر روایت کو پیش کرے تو اس روایت کو لینا, بلکہ اس کو ڈنڈے برسانے چاہیے. تجھے کس نے حق دیا ہے؟ اسے کیا پتہ ہے یہ روایت کن حالات کی ہے, کب کی ہے, کیا اس کے بعد کوئی دوسرا حکم آیا یا نہیں آیا, ہے نا. جی چلیے, اپنے امام کے علاوہ لقمہ دینے سے تو ہو گیا. کھانے پینے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اب جو اس نے یوں اٹھایا ہو تو عمل کثیر ہے نا جی, وہ عمل کثیر ہے نا, تو نماز کیسے ہوگی؟ اور عمل کثیر کہتے کس کو ہیں؟ اس کی 3 ڈیفینیشنز ہیں, 3 تعریفیں. عمل کثیر وہ عمل ہے جس میں دونوں ہاتھوں کی ضرورت پیش آئے, اور بعض فقہا کے نزدیک ایسا عمل ہے جس کے کرنے والے کو دیکھنے والا سمجھے کہ وہ نماز میں نہیں ہے. دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے. اور بعض فقہا کہتے ہیں جس عمل کو نمازی خود کثیر سمجھے وہ کثیر ہے. اب یہ ایسے آدمی کے لیے جس کے دل میں خوف خدا ہے. جی ہم ادھر بلالیہ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں, ایک آ گیا ساتھ میں, جی وہ نماز کر رہا, کبھی ادھر کو جا رہا, کبھی ادھر کو جا رہا, کبھی چشمہ اتار رہا, نیچے رکھ رہا, پھر اٹھا رہا, یہاں رکھ رہا, پھر اٹھا رہا, لک لگا رہا. پوری نماز میں یوں ہی کرتا رہا, اور یوں یہ سب نماز میں کر رہا. میں نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا, بھائی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے, آپ کو نماز دہرانی چاہیے. آپ کو نہیں, آپ مفتی ہیں, آپ مولوی ہیں. میں کل لوگ مجھے مفتی کہتے ہیں, آپ قاضی صاحب سے پوچھ لیجئے, مفتی عبدالرشید صاحب سے پوچھ لیجئے, پھر بھی آپ کنفرم کر دیجئے. کہہ رہا ہے سب اماموں کے نزدیک نہیں ہوتی نماز. انا للہ و انا الیہ. ایسے آدمی کی کیا کہا جائے گا؟ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ احسان چڑھانے آیا ہے خدا کو, میں نماز پڑھ رہا ہوں. توبہ توبہ توبہ. اپنے باس کے سامنے کر کے دکھاؤ. جی پولیس والا اپنے جو امیجیٹ باس ہے کر کے دکھائے, فوجی اپنے کمانڈر کے سامنے یوں گردن ٹیڑھی کر کے دکھائے. وہاں تو بالکل ایک دم ساودھان اور ویشرم میں رہ جائے گا. اور یہ نماز میں یعنی ایسی ذات کے سامنے جس نے اس کو وجود دیا ہے, جو ساری طاقتوں کی مالک ہے, جو بادشاہوں کی بادشاہ ہے, جی جو شہنشاہوں کی شہنشاہ ہے, اس کے سامنے بس کبھی نہیں. جی اگر نجاست پر سجدہ کرے تو نماز فاسد ہو جائے گی. ہوتا ہے نا کبھی, کیا نام, گھر پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے. آنکھیں تو بند نہیں کرنی چاہیے, خلاف سنت ہے. کسی وجہ سے آپ نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے تھے, آپ کا چھوٹا بابو آیا اور اس نے بالکل وہی منہ دیا جہاں آپ سجدہ کرتے ہیں, تو جیسے آپ نے سر رکھا تو نماز فاسد ہو گئی. جی اگر نماز میں تھا اور دوسری نماز تکبیر کے ساتھ شروع کر دی تو پہلی نماز فاسد ہو جائے گی. آپ ظہر کی سنتیں مثلاً پڑھ رہے تھے, یہ اتنے میں نماز کھڑی ہو گئی, ظہر کے فرض شروع ہو گئے, اور جہاں پر آپ سنت پڑھ رہے تھے وہاں صف پوری لگ گئی. آپ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کر رہے ہیں سلام پھیرے بغیر ہی, تو آپ اگلی نماز میں داخل ہو گئے اور پہلی نماز ختم ہو گئی. اور اگر اسی نماز کو دوبارہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے شروع کیا تو پہلی پڑھی ہوئی نماز فاسد
نہیں ہوگی۔ 2 رکعت کے بعد آپ سنت پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد آپ نے دوبارہ اسی نماز کو دوبارہ شروع کرنے کی نیت سے پھر اللہ اکبر کہہ دیا، جی آپ نے نماز کو توڑا نہیں ہے، صرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہا ہے۔ وہی تو بتا رہا ہوں بھائی، آپ 2 رکعت کے بعد مثلا 4 رکعت سنتیں پڑھ رہے تھے، 2 رکعت کے بعد آپ کھڑے تھے اور لٹ آ گئی، جی بلا وجہ اللہ اکبر کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہتا ہوں، جی اور آپ نے پہلی جو نماز جاری تھی آپ کی، اس کو آپ نے کسی عمل سے توڑا نہیں ہے، نہ سلام پھیرا نہ کچھ اور عمل کیا، صرف ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ رہا، تو نماز نہیں ٹوٹی، آپ اسی نماز میں برقرار ہیں اور تیسری رکعت میں موجود ہیں۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے، جو پہلے جی مسئلہ ہے کہ اگر نماز میں تھا اور دوسری نماز تکبیر کے ساتھ شروع کر دی، یہ جماعت کے لیے ہے، چاہے جماعت ہو چاہے کچھ ہو، میں نے مثال دی۔ مطلب یہاں پہ 2 مسئلے الگ الگ آتے ہیں نا، دونوں کا سیم ہی لگتا ہے۔ جیسے اس نے نماز کے اندر اس نے تکبیر پڑھی، تو پہلے نزدیک اس نے نئی نماز پہلی فاسد ہوگی، جو اس کی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اب دوسری مسئلے میں لکھا ہے کہ اس کی پہلی نماز فاسد ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے، وہاں تھا یہ کہ اس نے نئی نماز کا آغاز کیا، پہلے سنت پڑھ رہا تھا، فرض کا اس نے آغاز کیا ہے۔ یہاں جو نماز پہلے سے پڑھ رہا ہے اسی کی نیت کو دوبارہ کر رہا ہے، فرق سمجھ ظہر میں کوئی سنت پڑھ رہا ہے جی تیسری رکعت میں کوئی جماعت شروع، اس کا اندازہ میں پکڑوں گا، پہلی رکعت کو میں پکڑوں گا، تو اس کو نماز کاٹنی نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آ جائے گا آگے شاید کہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ یعنی تیسری رکعت میں آپ پہنچ چکے ہیں تو آپ اس کو پورا کریے پہلے، ٹھیک، اور اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں آپ کو سلام پھیرنا ہے دوسری رکعت پر، جی جی، اور بعد میں اس کو لوٹانا ہے، بعد میں یہ سنت چاروں کی چاروں لوٹانی ہے، جی۔ وہ چیزیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، چھوٹ گیا، جو کھانا دانت میں لگا تھا اس کو زبان سے نکال کر کھا لیا، تو اگر چنا سے کم تھا تو نماز فاسد نہ ہوگی، اور اگر چنا کے برابر تھا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وہ چیزیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی، نمبر 1، اگر لکھی ہوئی چیز دیکھی اور اس کے معنی سمجھ لیے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ سامنے لکھا رہتا ہے نا جی مسجد میں مثلا، جی، تو آپ نے اس کو زبان سے پڑھا نہیں ہے، صرف دیکھا اور سمجھا ہے، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اور اگر زبان سے پڑھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر زمین یا دکان، اب کوئی اختلاف اس میں ذکر کیا، کوئی اختلاف کسی امام کا ذکر کیا یہاں پر نہیں کیا نا، اور کہا اس میں کہ آیت ہے یا کچھ اور ہے، نہیں کہا نا، لکھی ہوئی چیز جو بھی ہے اس کو دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھنا نماز ٹوٹ جائے گی، جی۔ جسواں پوائنٹ ہے نا، یہ اکثر کامن ہمارے میں ہوتا ہے، سیام میں ہوتا ہے نا، جی جی جی، وقت ہوتا ہے، وہ دیکھو جو یہاں سے ہوتا ہے تو وہ مجھے چپاتے ہیں، وہ نماز لگاتے ہیں، اکثر ہوتا ہے ان کو کبھی چپاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہوتا ہے اکثر جی جی، اس کو دیکھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں، جی جی۔ یہ عام مسئلہ ہے۔ اب اسی لیے ہم نے ایک علم دین کورس شروع کیا نا دارالعلوم بلالیہ میں، اور پھر اعلان بھی نکالا، جب وہ آ نہیں رہے لوگ ہم کیا کریں، ہمارے ذمہ تو اتنا ہی ہے جی، اس کو منہ پھر صاف کرنا ہے، ہاں کر لینا چاہیے، کلی وغیرہ کر لینی چاہیے، جی۔ اگر زمین یا دکان چبوترا پر نماز پڑھ رہا ہو، اونچی جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے، اور سامنے سے کوئی آدمی گزر جائے تو نماز فاسد نہ ہوگی، چاہے گزرنے والی چیز عورت ہو یا کتا ہو یا گدھا، جی۔ یہ کیوں، یہ لفظ کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ اس زمانے میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا،
جیسے کہ کتے اور گدھے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کوئی بھی سامنے سے گزر جائے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، اور خاص طور سے عورت جب اگر گزرے تو ارے دھیان بٹ ہی جائے گا بھائی، اگر تو مرد ہے، اگر تو ہجڑا ہے تو پھر اسی کا تھا جی۔ تو کتا گزرا ہے تو وہ بھی چھی ہوتا ہے، گدھا گزرا ہے تو وہ تو اور ہی عجیب چیز ہے۔ تو کوئی بھی چیز سامنے سے گزرے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، البتہ گزرنے والے، لیکن اگر گزرنے والا عقل مند ہو تو ان میں سے عقل مند کون ہے؟ عورت کوئی نہیں تو اس کو گناہ ضرور ہوگا جی، مگر اس صورت میں گزرنے والا گناہگار نہ ہوگا، جبکہ دکان یعنی چبوترا اتنی بلند ہو کہ گزرنے والے کا سر نمازی کے پیر کے مقابل نہ پڑے۔ یعنی جی سمجھ میں آ گیا جی۔ سترہ، میدان اور گزرگاہ پر نمازی کے لیے اپنے سامنے سترہ کھڑا کر لینا مسنون ہے۔ سترہ کے طور پر ایسی چیز رکھی جائے جو 1 ہاتھ یعنی 18 انچ لمبی اور 1 انگلی کے برابر موٹی ہو، اور نمازی اس کو اپنے قریب داہنے یا بائیں بھاؤں کے برابر رکھے، بالکل نست سد نہیں رکھنا ہے، یا اس آنکھ کے سامنے رکھنا ہے یا اس آنکھ کے سامنے رکھنا ہے بھاؤں کو۔ جی جو سترہ ہے وہ کیا لکھا ہے 18 انچ لمبا ہو اور کم سے کم 1 انگلی کے برابر موٹا ہو، تاکہ دور سے آنے والے کو دکھے، دور سے آنے والے کو دکھے، اور آپ اس کو کھڑا رکھیں یا تو دائیں آنکھ کے سامنے یا بائیں آنکھ کے سامنے، بالکل ناک کے سامنے نہیں رکھنا ہے، اس لیے کہ آپ اس کو سجدہ تھوڑی کر رہے ہیں۔ وہ ان سے پوچھو بھائی وہ رکھتے ہیں وہ، ہاں 5 وہ اصل میں نہیں، وہ رکھتے ہیں مٹی، کہتے ہیں وہ کربلا کی مٹی ہے، ہاں وہی جی وہی ہے، وہ کہتے ہیں کربلا کی مٹی ہے تو اس پہ رکھ کرتے ہیں جی، پتہ نہیں کیا کیا ہے جی۔ یہ تو ہو گیا۔ اور سترہ کو آگے رکھ لینا اور زمین پر لمبائی یا ہلال کی طرح چوڑائی میں خط کھینچ لینا کچھ مفید نہیں۔ کچھ یوں ایسے لٹا کے رکھ دیں گے لکڑی، یا یوں ایسے لکیر کھینچ لیں گے تو اس کو کہہ رہے ہیں کچھ مفید نہیں۔ لیکن فٹ نوٹ میں دیکھیے متقدمین فقہا نے خط کھینچنے کو منع فرمایا ہے اور متأخرین نے اس کی اجازت دی ہے۔ بعد کے جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لکیر کھینچ لیجئے جی، تاکہ نہیں، اس کا مقصد ہے اپنی نظر کو اور اپنی دھیان کو بٹنے سے رکنا۔ ٹھیک، آپ اپنی قلم اٹھا کے رکھ دیجئے، قلم کو نہ رکھیے، بے ادبی ہوتی ہے، تو رومال ہینکی جس کو آپ بولتے ہیں سامنے رکھ دیجئے، آپ کا سترہ ہو گیا۔ گزرنے والا کو تو گناہ نہیں چاہیے، نہ پھر نہیں چاہیے ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس کو اگر جی۔ اگر تو آپ کے قریب سے اگر تو دور سے گزر رہا ہے تو آپ یعنی جو آپ جہاں سے پڑھ رہے ہیں اسی کو آپ تھوڑا زور سے کہیے، اور اگر بالکل آپ کے قریب سے ہے تو آپ ایک ہاتھ آگے کر سکتے ہیں میں یہ دایاں ہاتھ یا بائیں؟ جی، آپ جس حالت میں ہیں، اگر تو آپ قیام میں ہیں تو آپ اوپر والا ہاتھ کیجیے آگے جی، آپ کو ادھر سے بیٹھے ہیں تو آپ یہ ہاتھ آگے کر لیجیے، جائیے۔ یہ قیام میں کبھی کبھی کھجلی ایسے آتی ہے،
बहुत सारे लोग लेफ्ट हैंड ऐसे उठाते हैं, तो ये सही है कि राइट उठाना चाहिए? पहले खुजाएगा ही क्यों? मान लो अब आगे ये से बाहर है, तो अब तो ऊपर वाला हाथ जिसमें हरकत कम से कम हो। जी जी। और दूसरी राय इस वजह से राजे है, दूसरी राय राजे है, मतलब आप लकीर खींच सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्लम यकन माहू आसन फलयखुत खत्तन, अगर उनके पास आसा नहीं है, लाठी नहीं है, तो एक ख़त खींच ले। जी हमारी मस्जिद में होता है ना वो फर्श, इस पर नमाज पढ़ते हैं, जी। वो ऑटोमेटिकली एक लकीर सा बनाता है। हाँ, तो आप अपनी उंगली से फिर भी कीजिए। उसको मुराद नहीं लिया जाए। ना ना, उसको नहीं लिया जाए। आप समझ रहे हैं? जी जी, मैं मुराद नहीं, टेप लगाते हैं, कोई भी निशान नहीं, हाँ। आप अपनी उंगली से कीजिए। उसको मुराद नहीं लिया ना। जाए, इस उम्र में नहीं आएगा। ना। जी। इमाम का सुतरा मुक्तदियों के लिए भी काफ़ी है। अगर सुतरा ना हो तो नमाजी गुज़रने वाले को इशारा या तस्बीह के ज़रिए गुज़रने से रोके। आया? हाँ, रोकने के लिए इशारा और तस्बीह दोनों को एक साथ इख्तियार ना करे, या तस्बीह या इशारा। नापाक कपड़े पर नमाज, दोनों कर दी किसी ने तो उससे भी क्या निकलेगा? हो जाएगा, कोई मसला नहीं। नमाज नमाज हो जाएगी। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन नहीं करनी चाहिए। अमल कसीर के करीब करीब हो रहा है, और अमल कसीर को फुक़हा उमूमन कहते हैं जिसमें 3 स्टेप हों। अभी इसमें 2 ही हुए हैं, इसलिए बच गया। एक रकात में 3 स्टेप हो जाए तो ना ना, वो उतना ज़्यादा ना आप करें, उतना ज़्यादा आप लोगों को परेशान ना करें। मतलब एक वक्त में आप 3 काम इकट्ठे ना करें, एक साथ इकट्ठे आप 3 काम अगर करेंगे तो नमाज टूट जाएगी। मतलब जैसे जमाई, खुशाना और दूसरा क्या है, वो ऐसे करना, कुछ भी जी ख़तरे में है नमाज। जी करना था। हाँ अशमी थानी रहमतुल्लाह अलैह हाँ किताब है फतवा में, उसके अंदर लिखा है अगर 3 बार इंसान खुजली करेगा एक रकात में तो वो हमले कसीर बन जाता है। तो इस पे क्या वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। है? एक रकात के अंदर उन्होंने कहा है, लेकिन इस पर फतवा नहीं है। उलमा की राय है ये कि एक ही उस पर आप 3 बार, यानी एक ही रुकन में आप 3 बार कोई हरकत करें तो नमाज टूट जाएगी। दरहकीकत तीनों का हासिल एक ही है, इसलिए तो कौल सानी सालिस में मज़कूर अमल के करने वाले को अगर दूर से कोई देखे तो उसे यकीन हो जाए कि ये काम करने वाला नमाज में नहीं है। बस ये है कि अगर दूर से मतलब अब तो माहौल ऐसा बन गया है ना कि अगर पूरे उसमें खुजाता भी रहे तो अगर यूँ हाथ है तो देखने वाला ये नहीं कहता कि नमाज में नहीं है, देखने वाला ये कहता है कि ये नमाज में किसी काम कर रहा। ये आता है ना माहौल, नमाज नहीं टूटेगी। जी जी, कहाँ पहुँचे हम? जी, नापाक कपड़े पर नमाज। अगर 2 तह वाले कपड़े पर नमाज पढ़े जिसकी नीचे वाली तह नापाक हो, तो अगर दोनों तहें सिली हुई ना हो तो नमाज सही हो जाएगी, और अगर सिली हुई हो तो नमाज सही नहीं होगी। जो 2 तह ऐसे, जैसे आपके पास 2 तह वाली जानमाज होती है ना, उसको नीचे कवर लगाते हैं और साइड में उसको सिल देते हैं, उस पर तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको बीच में सिला है, बीच में आपने उसको सिल दिया है, तो फिर अगर नीचे वाले पर नापाकी लग गई तो जो बीच में सिलाई है उस सिलाई के जरिए से नापाकी ऊपर आ जाएगी, तो ऊपर वाला तह भी नापाक हो जाएगा। बात समझ में आ रही? जानमाज का मकसद ही वही है। जी, अगर तो जानमाज को बीच में आपने वो किया है और आपने गीले मसलन नीचे बच्चे ने पेशाब किया तो उसके ऊपर डाल दिया, चाहे वो गीला है, तो उसका जो क्या होगा, वो पेशाब उस सिलाई के बीच में से ऊपर आ जाएगा, इसलिए नमाज नहीं होगी। और अगर सिर्फ साइडों से सिला है तो फिर ऊपर नहीं आएगा। अगर बिछे हुए कपड़े पर नमाज अदा करे जिसका एक किनारा नापाक हो तो नमाज सही हो जाएगी। जैसे मैंने मसलन इधर पेशाब लगा है तो आप उधर नमाज पढ़ सकते हैं। हाँ, एक तरफ को हिलाने से दूसरी तरफ हिले या ना हिले, मतलब यह है कि जिन आज़ा पर आप सजदा कर रहे हैं, आपका बैठने की जगह या जहाँ पर आपके आज़ा लग रहे हैं वो जगह नापाक नहीं होगी। जी, और अगर कपड़ा लंबा हो, एक किनारे को पहनकर नमाज पढ़ रहा हो, जैसे आज तुम तो पगड़ी उतार दी, वो लंबी पगड़ी है जी, तो वही मसलन इन्होंने क्या किया, क्या नाम, सुबह सुबह उठे ना, जल्दी 2-3 मिनट थे, टोपी मिल नहीं रही, इन्होंने वही पगड़ी का किनारा उठाया और यूँ सर पे रख दिया।
ان کے اوپر نیچے ہونے سے اگر وہ کنارہ ہل رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر وہ کنارہ نہیں ہل رہا تو نماز ہو جائے۔ دوسرا نجس کنارہ زمین پر ہو تو اگر نمازی کی حرکت سے ناپاک کنارہ ہل جاتا ہے تو نماز جائز نہ ہوگی، اور اگر نہ ہلتا ہو تو نماز